الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک سے زیادہ شادی کرنے کا فائدہ، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دوسری شادی کا سماجی فائدے میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان کا، اس آدمی کا خاندان بڑھے گا، زیادہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے، جب شادیاں کوئی زیادہ کرتا ہے تو اس کا خاندان بھی بڑھے گا، زیادہ لوگ ہوں گے، اور اس کو شاید کوئی اس میں اگر کوئی اس کو پریشانی ہوتی ہے تو اگر زیادہ خاندان بڑا ہو تو سب دیکھنے والے ہوں گے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے زیادہ لوگ ہوں گے، اس کی فکر کرنے والے، وہ کسی سے بھی ہیلپ لے سکتا ہے، مدد لے سکتا ہے۔ یہ بہت زیادہ فائدہ اس میں سمجھتا ہوں وہ مرد کا ہوتا ہے۔ تو خاندان بڑا ہو تو انسان کی دیکھ بھال کرنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب وہ اپاہج ہو جائے، یا جب وہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے، یا وہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ اس کے ساتھ بنتا ہے، تو پھر وہ یہ سارے فائدے اس کو ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی علمی میدان میں مصروف ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ ہو کہ وہ وقت نہیں دے سکے گا، تو نہیں بھی اگر وہ کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتے ہیں بعض لوگ دوسری شادی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کے پاس نہیں ٹائم ہوتا، وہ وقت نہیں اتنا دے سکتے، وہ مصروف ہوتے ہیں، تو وہ نہیں بھی کرتے، تو بہرحال اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرا پہلو، اگر دین میں کوئی مدد مل سکتی ہے تو کرنا بہتر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، جو بڑے علماء لوگ ہیں جو وسائل رکھتے ہیں، ان کو 2 3 4 شادیاں کرنی چاہیے، تاکہ معاشرے کی یہ جو رسم ہے، جو شاید دوسری شادی کو حرام سمجھتے ہیں شاید لوگ، اتنی مخالفت ہوتی ہے، اتنے مذاق ہوتے ہیں، اتنے الفاظ سے پکارا جاتا ہے عجیب و غریب، وہ ختم ہو۔ دوسری شادی نہ کرنے کی جو رسم ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ بات کریں۔ ایک اور اہم بڑا پوائنٹ ہے، جو اہل توحید قسم لوگ ہیں، جو اہل تقوی لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ دوسری شادی کی اگر وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو وہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ایک قول ہے، بڑا اہم قول ہے، کہ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے 10 دن رہ گئے ہیں تو میں پھر بھی شادی کر لوں، بغیر شادی کے لیے نہ، بغیر شادی کے نہ میں رہوں، میں پھر بھی شادی کر لوں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری عمر، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے دن صرف 10 ہی رہ گئے ہیں تو پھر بھی میں 10 دن کی میں شادی کر کے رہوں۔ تو آج دیکھیں لوگ کتنے 10 سال ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، بیوی فوت ہو جاتی ہے، بچے جو ہوتے ہیں نا وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اپنے ایک مالی فائدے کے لیے، ہمارا مال جو ہے والد کا وہ ہم پہ خرچ ہو، کسی اور پہ نہ ہو، تو وہ ان کی شادی کا نہیں سوچتے، ٹھیک ہے نا۔ بیٹے نہ بیٹی، ویسے 8 10 سال بیٹھے رہتے ہیں۔ عورتیں بھی بیٹھی رہتی ہیں، اگر وہ ضرورت ہے ان کو شادی کی، ان کی بھی کوئی شادی نہیں کراتا، بیوہ متعلقہ بیٹھی رہتی ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے ساتھ کی، اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہی بنائے ہیں، اس میں ہی زندگی آسان چل سکتی ہے۔ ضرورت ہے مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی، تو اس لیے عبداللہ بن مسعود تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن بھی اگر میرے رہ گئے تو میں تو شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، کر لوں گا۔ تو لوگ لا علمی کی بنا پہ اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں، شاید ان کا معاشرے کا جو وہ پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں معاشرے کے جو رول ہوتے ہیں، ان کا وہ سامنا نہیں کرتے، اور نہ کوئی ان کی سپورٹ کرتا ہے اس مسئلے میں۔ شاید کوئی ان کی کوئی سپورٹ کرے تو وہ کر بھی لیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم میں سے جو بے نکاح ہے ان کے نکاح کر دو، تو اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ جوان ہی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، اس میں جو بھی بے نکاح نکاح کر دو، چاہے وہ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، یا کوئی بھی ہے، طاقت ہے اس کا نکاح کر دو۔ تو یہ باتیں ہیں، امید ہے کہ اس بھائیوں کو سبھی کو سمجھ آئی ہوں گی کہ کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں دوسری شادی کے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ ڈھلتی عمر میں دوسری شادی کرنے کا فائدہ۔